خواتین حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی، گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی، ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی، ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے، ان کی کھانے میں ہارپک ملایا گیا، پوائزننگ کی گئی، جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو، چودھری اعجاز صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو، حسان نیازی کو، ہمارے 84 ملٹری کورٹس پہ اسیران ہیں ان کو، انتظار پنجوتا صاحب کو، اعظم سواتی صاحب کو، ان ساروں کو، یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں، ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا لائے عمل، ہماری سیاسی ٹیم، چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اناؤنس کریں گے۔ آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی۔ میں یہاں پہ آپ کے توسط سے، میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں، کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں، جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں، آپ کے میڈیا مالکان جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ٹانگوں میں سانس ڈالیں، کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے، صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے، ایک ایسا ایمان دیا ہے، ایک ایسا عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے، ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری، لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ، عوام کے لیے، بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باقیوں کی طرح معاہدے کر کے اور باہر چلا جائے، اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا، اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے۔ آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی، جیل حکام نے اجازت بھی دی، لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے، جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان، لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر، ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب، جمال صاحب، اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو۔ اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے، انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے؟ ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس ملک کی
سب سے پاپولر جماعت اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے، جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، مسائل کی کنجی ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے۔ تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا، انتظار کروایا، اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی، جو کہ ہم نے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں، اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے۔ مقصد یہی تھا۔ تو ہم اس کی مذمت، شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا، اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایوب خان صاحب سے کہ وہ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا، یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں، احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی۔ آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو، اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں، اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور آپ کا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا؟ جی وہ آج ابھی دن کا ہوگا یا جی ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی، ہم اعلان کریں گے، اور یہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا۔ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے۔ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام اور ریاست کے درمیان، یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ۔ جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو، آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا۔ اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو، اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ شیر افضل صاحب کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ان کو ایک موقع ہم دے رہے ہیں اگر وہ پارٹی میں کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ ہوا تو پھر ہم کوئی کارروائی کریں گے۔ ایک چیز کلیئر کر دیں، خبر کل چلی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے اس کے حوالے سے کارکنوں نے، یہ رہنماؤں نے اندر جا کے شکایت لگائی ہے۔ یہ خبر چلی ہے، اور اس کے بعد افواہیں بھی نہیں، بالکل کلیئر کر دیں، غلط ہے کہ صحیح؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علیمہ بی بی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہت وفادار میں کہوں گا ورکر بھی ہیں۔ کوئی اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ احتجاج پر ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر دیکھیں، شیر افضل صاحب کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ان کو ایک موقع ہم دے رہے ہیں اگر وہ پارٹی میں کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ ہوا تو پھر ہم کوئی کارروائی کریں گے۔ دیکھیں خان صاحب، کہا گیا ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، اور کہا گیا کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم 6 لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھ کے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی گفتگو کریں گے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے۔